میں بڑا دکھی آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا، ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا، اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا، مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا، کوئی بھی نہیں آیا۔ اب میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں، اور طاہر القادری صاحب اللہ کے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے، نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، نہیں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، نہیں جانے دوں گا، اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، نہیں جانے دوں گا، مجھے بتائیے، مجھے آرڈر کیجئے، میں کیا کروں؟ کہا اچھا اگر تو میرا خادم بن جائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اگر تو میرا خادم بن جائے، ہوٹل کا کرایہ تیرے ذمے، ٹیکسی تیرے ذمے، واپسی مدینہ بائی ایئر کا ٹکٹ تیرے ذمے، تو یہاں سے ٹکٹ دے کے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ واپسی کا ٹکٹ تیرے ذمے، فیصل آباد تمہارے طوطوں کے اجتماع میں پہنچوں گا تو وہ ٹیکسی تمہارے ذمے۔ اگر یہ سارے خرچے تم مان لو، خرچے تم تسلیم کر لو، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں 7 دن مزید رہ جاؤں گا۔ تو کہا میں مانتا ہوں اللہ کے نبی، اور پھر میمنوں کے اجتماع میں آ کر رویا پیٹا کہ آپ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں تو نبی سے سارے خرچے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، میری جیب خالی ہے، نہیں دیتا تو ایمان جاتا ہے، اور اگر دیتا ہوں تو کہاں سے دوں گا؟ لوگوں نے کہا بابا یہ ہم سے ہی لے لے، ہم تیری جھولی بھر دیتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی بشر فوت ہو گئے، بشر مر جاتا ہے، بشر دنیا چھوڑ دیتا ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، بشر مختار کل نہیں ہوا کرتا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے۔ جو عقیدے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، ایک خواب کے اندر سارے عقیدوں پر پانی پھیر گئے۔ لوگوں کو کہتے ہیں نبی عالم الغیب، تو نبی کو تو پہلے ہی پتا تھا، مدینے سے نکلنے سے پہلے، فلائٹ پکڑنے سے پہلے، کہ وہاں استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو نبی کیوں آئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں سے کہتے ہیں آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، کہ حضور بھی ہیں یہاں موجود، نبی موجود ہیں، ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں، آئے ہوئے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر عرش پہ بھی، سنا نا بھی تذکرہ غوثی، عرش پہ بھی نبی، فرش پہ بھی نبی۔ ارے بابلے، جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ فلائٹ کیوں پکڑتا ہے؟ اسے کراچی سے فیصل آباد کیوں جانا پڑتا ہے؟ نہیں تم نہیں مانتے، نبی پورے مختار کل، سارے خزانوں کی کنجی ہے، سارے خزانوں کی کنجی ہے، تو اپنے خواب کے اندر اپنے عقیدے کی نفی کیوں کرتے ہو؟ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیے ہوں وہ 1500 ریال کا ریٹرن ٹکٹ خود نہیں لے سکتا، تم سے کیوں مانگتا ہے؟ جو عقیدے امت کو تم دیتے ہو، اپنے خواب، اپنا ڈرامہ، اپنی جہنم بھرنے کے لیے، اسی عقیدوں کا تم انکار کیوں کر دیتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے نور من نور اللہ کہنے کی وجہ سنیے، اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی بشر تھے تو ساری پنچکین کے شرک کی ختم ہو جائے گی۔ پیر سیدھی انگلی کے اشارے کرتا ہے، کرنٹ مارتا ہے، اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے سجدوں میں گرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہ معرفت دیا گلہ نے تو انو کی پتہ لگنا، تم وہابی ہو، معرفت سے بے بہرا ہو، یہ پیر صاحب دل جاری کرتے ہیں۔ آج قوالی پیٹنے والے، قوالی بجانے والے، قوالی گانے والے، ڈھول سرنگی بجانے والے، قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے، ان کی قوالیاں نہ سنیے، ان کے کفریہ جملوں کو نہ سنیے، ان کی ساز اور موسیقی کو نہ سنیے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس منظر کو آپ اہل شرک کے سامنے، اہل کفر کے سامنے پیش کیجئے، کافروں کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان بڑی سفید پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، اور پوری مسجد کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کفار اس کو دیکھ کر اسلام سمجھیں گے؟ کہیں گے یہ کیا کھیل تماشا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر۔
یہ کھیل تماشا نہیں ہے اور کیا ہے؟ سفید لمبی داڑیاں ہیں، طاہر القادری صاحب کی موجودگی میں بابے ہیں، اور ناچ ناچ کے ان کا ایسی تیسی، اور یہ کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے۔ کیا انڈین اداکار ناچیں گے، پاکستان کے اداکار ناچیں گے جو یہ مولوی مسجد میں ناچتے ہیں؟ کھیل تماشا نہیں ہے؟ کیا قوالی کے نام پر یہ کھیل تماشا مسلمانوں میں داخل نہیں کیا گیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل کے نام پر کھیلو، اسلام کے نام پر تو کھیل کو اسلام میں داخل نہ کرو، یہ کھیل تماشا ہے۔ پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے، اس میز سے لمبے تو ان کے بال ہی ہوں گے، ایک چٹیا ادھر چھٹتی ہے ایک چٹیا ادھر ہے، بیچارہ بالکل اینڈ ہوا 80 سال کا ہوگا، اس سے دھمال نہیں ڈالی جا سکتی، تو دو آدمی ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، دو ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، اس کو بڈھے کو زبردستی نچاتے ہیں، اور وہ بیٹھتے کہتا دھمال ڈالو، مولویوں مسجدوں سے نکلو دھمال ڈالو، سنی ہو تو دھمال ڈالو، شیعہ ہو تو دھمال ڈالو، وہابی ہو تو دھمال ڈالو، اور جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی نجات نہیں ہوگی۔ کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ حضور فرماندے نے جڑا دھمال نہیں پائے گا وہ بڑا بہن۔ سرکار فرماندے نے پاویں کو شیعہ ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو وہابی ہے، جڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ لال سو کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے،
وہ سرکار دی ਧਮਾਲ نہیں پائے گا، وہ علی پاک دا منکر ہے، تے جڑا علی پاک دا منکر ہے وہی میں بھن اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے اہل ایمان، اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو، جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں، کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر